السلام علیکم ناظرین، فرحت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں بلال پاشا صاحب کی ڈیتھ کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سائیکیٹرسٹ کو بھی اپنے ساتھ ملا کے انشاءاللہ وہ کوئی پوڈ کاسٹ ہم کریں گے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اویئرنیس پیدا کر سکے۔ بہرحال آج کی ویڈیو کا یہ موضوع نہیں ہے کہ ایک برصغیر تذکرہ ایک بات آ گئی ذکر کر دی۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بالکل ایک اچھوتے موضوع پر ہے۔ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ میں کافی انفارمیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، چھوٹے چھوٹے جو پولیس کے پروسیسز ہیں ان کے بارے میں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ سننے والوں کے لیے وہ تھوڑے خشک بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائمز۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنا جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو پروسیسز کے ساتھ ملا کے وہ آپ کی خدمت میں اگر عرض کیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ناظرین کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئیں اور پسند بھی آئیں۔ تو یہ بات ہے سال 1999، یہ اکتوبر کی بات ہے، اور اس وقت میں پولیس میں نو آموزی تھا، 6-7 سال سروس بھی مشکل ہوئی تھی اور نیا نیا سب انسپیکٹر پروموٹ ہوا تھا۔ تو اس وقت ہمارے ضلع اسلام آباد میں پاکستان کے دو بڑے ہی معروف افسران، ایک تو اس وقت معروف تھے اور دوسرے بعد میں معروف ہوئے اور مشہور ہوئے پولیس میں اپنے کام کی وجہ سے۔ ایک تھے محمد پرویز راٹھور صاحب، وہ اس وقت اسلام آباد پولیس کے ایس ایس پی تھے، بڑے نامی گرامی، ان کا بڑا دبدبا، سارے سبارڈینیٹس کی جان جاتی تھی راٹھور صاحب کے سامنے آنے سے۔ اور دوسرے آفیسر تھے سکندر حیات صاحب، وہ اے ایس پی تھے اور اے ایس پی سٹی تعینات تھے۔ یہ ماحول تھا اسلام آباد میں، اور ہر کام راٹھور صاحب وہ بڑی اپنی جان لگا کے، اور ایک اپنا جو ان کا اپنا ایک اندر ایک ان کا ایک طریقہ کار تھا، وہ بڑی چینجز لے کے آ رہے تھے اسلام آباد پولیس میں۔ ان کا ذکر کرنا پھر آپ کے لیے وہ طوالت کا بھی باعث ہوگا۔ راٹھور صاحب نے ایک اجلاس بلایا، پورے اسلام آباد پولیس کے افسران کو اس میں انہوں نے بلایا۔ اس میں جو جونیئر ہم جیسے تھے، سب انسپیکٹرز، اے ایس آئی سے لے کے ایس پی تک، تمام اے ایس پیز، ڈی ایس پیز، سب کو انہوں نے بلایا، ایک کھلی جگہ پہ اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد جو ہے کیپٹل، اس کے بارے میں اور باقی تمام کیپٹلز جو دنیا کے ہیں ان کا ایک کمپیریزن شائع ہوا ہے کسی انٹرنیشنل میگزین میں۔ اب مجھے اسی طرح یاد نہیں ہے یہ ٹائمز میگزین تھا یا کوئی اسی پائے کا کوئی اور بڑا میگزین تھا، تو اس میں یہ کمپیریزن شائع ہوا ہے کہ اسلام آباد جو ہے یہ ریشو آف کار لفٹنگ کے لحاظ سے، آپ میری اس بات کو توجہ سے سنیں کہ ریشو کے لحاظ سے، یعنی جتنی کاریں موجود ہیں ان میں سے جو کاریں چوری ہوئی ہیں اس میں تمام کیپٹلز کو کراس کر گیا۔ تو یہ ایک ایسا انفارمیشن کا ایک ایسا بام تھا جو ہم سب پہ بجلی بن کے یا بم بن کے گری ہے یہ انفارمیشن۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں میں کوئی ہے جو اس چیلنج کو قبول کرے، کار چوری کو کنٹرول کرے اور جو کاریں چوری ہو چکی ہیں ان کو ریکور کرے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہر پولیس افسر یہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے، بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے تو پتہ نہیں کیا وسائل چاہیے ہوں گے اور کیا کیا کچھ چاہیے ہوگا۔ پورے جو مجمع تھا اس پہ سناٹا چھا گیا، وہ خاموشی سے کوئی چند ساتوں تک وہ سب کی طرف دیکھتے رہے۔ اس میٹنگ میں بھی تھا، ایک بیچ میرے سے پیچھے ہیں میرے کولیگ انصر اقبال صاحب بھی، وہ بھی موجود تھے۔ تو ہم تو بالکل نو آموز تھے، ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو اس شرمندگی سے کہ پورے مجمع سے کوئی بھی بول نہیں رہا، تو ہم نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ راٹھور صاحب نے اس طریقے سے ہمیں دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک کہ جیسے وہ یہ اندازہ لگا رہے ہوں یا دل میں شاید وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یا اس طرح سے کہ ہمارے ذہن میں آیا کہ وہ انہوں نے بڑا ہمارا جائزہ لیا کہ یہ دیکھیں یہ تو بالکل ہی بچے سے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر اپنی تقریر جاری رکھی اور پھر پوچھا، تو پھر ہمارے علاوہ کوئی نہ کھڑا ہوا۔ خیر انہوں نے ہمیں الگ سے بلایا اور اے ایس پی سٹی جو تھے سکندر صاحب، ان کو کہا اور ہمیں کہا کہ آپ ایک مل کے جو بھی آپ کا پلان ہے، ہمیں پوچھا انہوں نے کہ کیسے آپ نے کرنا ہے، تو ہم نے کہا جی کہ آپ ہمیں
3 مہینے تک آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم انفارمیشن گیدر کریں گے. جب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورا کام کیا ہے اور ہم نے کس طرح کرنا ہے تو پھر ہم کریں گے. اور ہمیں کوئی بڑی ٹیم نہیں چاہیے. میں اور انصر صاحب نے ہم نے مشورہ کر کے کوئی 10 لوگوں کی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا اور سکندر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے اور تمام اس کی موڈیلٹیز طے کی. اور ہم نے بار بار یہی شرط رکھی کہ افسران جو کہ بار بار پوچھتے ہیں ہر روز کیا پروگریس ہے, آج کیا ہوا, کس کو پکڑا, کیا ہوا, تو وہ ایک ایڈڈ پریشر آپ کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر آپ اپنی کارکردگی جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو ہم نے پہلی شرط اور بڑی شرط اور آخری شرط اپنے افسران سے یہی رکھی کہ آپ نے ہمیں 3 مہینے پریشان نہیں کرنا. ہم کوئی آپ سے نہیں مانگیں گے کہ جی ہمیں یہ وسائل دیں, ہمیں اتنی نفری دیں اور ہمیں اتنی گاڑیاں دیں, کچھ بھی نہیں چاہیے. ہماری اس بات پہ یہ بات طے ہو گئی اور ایک اسپیشل جو شعبہ ہے وہ کریٹ کیا گیا اور سکندر صاحب ہمارے سربراہ تھے, وہ ہماری سپرویژن کرنے کے لیے تھے. اور باقی جو اینٹی کار لفٹنگ سیل کی بنیاد رکھی گئی اسلام آباد میں, تو یہ غالباً اسی اکتوبر کے مہینے میں 1989 کو. چونکہ ہم دونوں میں سے انصر اور میں سینئر تھا سال یا 1 سال یا 2 سال, تو مجھے اس کا انچارج مقرر کر دیا. یوں ہم نے پھر اپنی ایک ٹیم بنائی جس میں اب اگر میں نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی. ہمارے غلام جعفر تھے KSI, انہوں نے میرے ساتھ جگہوں پہ کام کیا ہوا تھا. الطاف عزیز خٹک تھے, جو تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی وفات ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. خٹک کو بھی میں جانتا تھا کہ انہوں نے میرے جب میں پولیس کالج میں تھا پڑھا رہا تھا تو میرے شاگردوں میں شامل تھے اور بہت ہونہار تھے, پشتو سپیکنگ بھی تھے. تو ہمیں اندازہ تھا کہ پشتو سپیکنگ کا ایک گنجائش لازمی ہوتی ہے, کیونکہ جب کار لفٹنگ کے خلاف آپ کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر جو کام ہے وہ خیبر پختونخوا جیسے آپ کہتے ہیں اور اس وقت NWFP کے پروونس میں ہوتا ہے, تو وہاں کی زبان پشتو ہے. اس لیے خٹک جو ہے وہ کافی کارآمد ثابت ہو سکتے تھے. تو یہ ہم نے آفیسرز تو یہ اکٹھے کیے اور ان کے علاوہ ہم نے 7 یا 8 جو کارآمد قسم کے جوان جو ہم سمجھتے تھے وہ کہ جو محنت کریں گے اور کسی لالچ کے بغیر ہمارے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے, مشکل ٹائم میں بھی کھڑے ہوں گے, وہ ہم نے نام بتا دیے اور وہ 1 دن میں ہی ان کی پوسٹنگ ہمارے ساتھ ہو گئی. بہرحال یوں اینٹی کار لفٹنگ سیل بن گیا اور ہم نے کام شروع کر دیا. تو جب ہم پہلی میٹنگ ہم نے کی اکٹھے ہوئے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس رسی کا سرا کہاں پر ہے اور اس کو کہاں سے ہم پکڑیں گے تو ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے جو قریبی ڈسٹرکٹ ہے راولپنڈی, وہاں پہ جو جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کام کرنے والے جو مشہور افسران ہیں ان سے ملیں. اسلام آباد میں جو لوگ اس وقت آپ کے جو KP ہے, اس وقت کے جو NWFP کے کچھ افسران جو اسلام آباد پولیس میں ڈپوٹیشن پہ آئے ہوئے تھے, مانے جاتے تھے کہ جی انہوں نے بڑا ان کو پتہ ہے, ان کی انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ہم نے ان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور پنڈی میں ہمارے راجہ سکلین ایک ہوتے تھے, وہ شہید ہو گئے بعد میں پھر ایک ٹیررسٹ اٹیک میں. ہم ان سے ملے اور پھر ہم نے لاہور جا کے جو اس وقت کے بڑے بڑے نام تھے اینٹی کار لفٹنگ سیل کے حوالے سے, ان سے ملاقات کی. پھر ہم KP میں جو ہمارے بیچ میٹس تھے یا ہمارے جو کچھ جونیئر لیول کے افسران ہمارے جاننے والے تھے, ان کے پاس جا کے, یہ بڑا ٹیڈیس سا کام تھا, جانا ملنا معلومات حاصل کرنی, کوئی پتے کی بات مل جانی کبھی نہ ملنی. بہرحال تو اس میں کوئی ہماری یہ ایفرٹس کرتے ہوئے ہمیں کچھ مہینوں میں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ ایک پوری انڈسٹری ہے, یہ کوئی انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے. یہ جو کاریں ہیں یہ اسلام آباد سے اس زمانے میں زیادہ تر جو کاریں ہیں جو نئی شروع ہوا تھا ٹرینڈ, وہ تھیں یہ FX کارز ہوتی تھیں, اگر آپ کو یاد ہو سوزوکی کی, اور سوزوکی کی ایک چھوٹی گاڑی جس کو ابھی کلٹس کہتے ہیں, پتہ نہیں اس وقت اس کو سوئفٹ کہتے تھے, سوزوکی سوئفٹ تھی. یہ گاڑیاں اور ٹویوٹا کرولا گاڑیاں زیادہ چوری ہوتی تھیں, لیکن بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ FX, آلٹو مجھے یاد آیا, آلٹو اور سوئفٹ,
ہوتی تھی. تو اب ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ گاڑیاں چوری ہو کے KP میں جا رہی ہیں، تو ان کا جو ڈسپوزل ہے وہ کس طرح ہوتا ہوگا وہ نہیں سمجھ آ رہا تھا. عام طور پہ جتنے بھی افسران سے ہم نے ملاقاتیں کی وہ ہم یہی کہتے تھے کہ کوئی انڈیویجول ہوتا ہے وہ گاڑی اٹھا کے لے جاتا ہے، وہاں جا کے پھر بیچ دیتے ہیں. کسی افسر نے کہا جی وہ اس کے پرزے کر دیتے ہیں اور شعبہ بازار پشاور اور سلطان کا کھو جو پنڈی ہے یا لاہور کی جو ایک مارکیٹ ہے، نام میں اس وقت بھول گیا ہوں، وہاں جا کے وہ بیچ دیتے ہیں. تو لیکن جو ہم نے ڈیٹیل آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کی، لوگوں سے پوچھا، اور جتنی معلومات ہمیں کوئی 2.5-3 مہینوں میں مل سکتی تھیں وہ ہمیں یہ تھی کہ یہ ایک باقاعدہ منظم کام ہے. یہ گاڑیاں جاتی ہیں اور وہاں پہ رساگیر ہیں جو یہ گاڑیاں خرید لیتے ہیں، پھر ان گاڑیوں کے انجن اور چیسز نمبر تبدیل کرتے ہیں اور پھر ان کو رجسٹر کر کے صحیح گاڑی بنا کے عام جو شو رومز ہیں پشاور کے، مردان کے، میں بھی اسلام آباد کے بھی، یہاں پہ ان کو پوری قیمت پہ وہ فروخت کرتے ہیں. اب یہ تو ایک بڑی جنرک سی انفارمیشن تھی. بات وہیں پہ تھی کہ ہم اس کا سرا کہاں سے پکڑیں. ہم مختلف جگہوں پہ آپ یوں کہہ لیں کہ بس ہم ادھر ادھر ٹکرے مار رہے تھے کہ اس کا سرا ہمیں کہاں سے حاصل ہو. جب ہمیں یہ ساری معلومات آہستہ آہستہ ہمارے پاس ذخیرہ جمع ہوتا گیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مردان میں 2 بھائی ہیں جو پار ہوتی ایک علاقہ ہے مردان کا، اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور وہاں کے وہ بہت بڑے خان ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ گاڑیاں خرید لیتے ہیں چوروں سے بھی، اور جو چوروں سے آگے جو ریسیو کرنے والے جن کو ریسیور کہتے ہیں پولیس کی زبان میں، ان سے بھی وہ خرید لیتے ہیں گاڑیاں. اور پھر ان کا کوئی معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنے جو لوکل ایکسائز آفیسز میں گاڑیوں کے کوئی کاغذ بناتے ہیں اور وہ کاغذ پیش کرتے ہیں اور گاڑیاں ان کی رجسٹر ہو جاتی ہیں. ہم نے جو ہے وہ ان 2 بھائیوں پہ، میں ان کا نام بھی اب بتا دیتا ہوں، ایک کا نام تھا صاحب زر اور ایک کا نام تھا مسلم خان. ہمارا جو ٹیم تھی اس کے دماغ میں صبح شام سوتے جاگتے یہ 2 ہی نام تھے، صاحب زر اور مسلم خان. ہمیں ان کو تلاش کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ مشہور و معروف لوگ تھے، اور جو اس وقت ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو KP کے چیف منسٹر ہیں یہ ان کے بہت بڑے سپورٹر بھی ہیں. یہ ساری سٹوری جب میں بتا رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اس سے جو لیسنز بھی ملیں گے وہ آخر میں ہم اس سے ڈرا کریں گے کہ کام کے دوران میں جب جو پولیٹیکل پریشرز ہیں وہ آڑے کیسے آتے ہیں، اور اگر آپ ایک کام کر لیں، کسی کو اریسٹ کر لیں، تو اس کے بعد وہ آپ کے اوپر وہ کس طرح سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں. بہرحال ہمیں یہ معلومات بھی ملی تو ہم نے اپنے طریقے سے ہم جو ہے وہ بغیر وردی کے اکثر ہم مردان آیا جایا کرتے تھے. پھر مردان میں میرے ایک دوست تھے، ہم نے ان کے گھر میں اپنا پورا ایک ڈیرا بنا لیا، وہاں ہم نے رہنا شروع کر دیا. اور ہم جو پار ہوتی کا علاقہ ہے مردان، وہ ہم اس طرح ہی جو پشتونوں والا لباس ہے لوکل، یعنی اس طرح کی شلوار قمیض اور اولیے بنا کے ہم سارا دن جو ہے نا ادھر گلیوں میں اچھی طرح سے ان کے گھروں کی بھی ریکی کر لی، ان کے نوکروں کے نام بھی معلوم کر لیے کہ ان کے پاس کتنے نوکر ہیں، کون سا نوکر ان کے بہت قریب ہے، کون سے نوکروں پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم نے ان کے جو پورے جسے کہتے ہیں نا کہ نام، پتے، ولدیت، یہ سب چیزیں ان دونوں بھائیوں کی بھی، اور یہ بھی ہم نے ایفرٹس کر کے کچھ عرصے میں حاصل کر لی. تو اب جب کہ ہمارے پاس ان کے نام ایڈریس آ گئے، بجائے اس کے کہ جو پولیس یہ کرتی ہے کہ پہلے ملزموں کو پکڑ لیتی ہے اور پھر ان سے انٹروگیشن کرتی ہے اور پھر ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتی ہے. یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک وتیرہ ہے، کامن جو عام پولیسنگ ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے. ہم اس سے بچے اور ہم نے بام جو صلاح مشورہ کیا، اس کے بعد ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم جتنی ایویڈنس ہے ان کے خلاف وہ کسی طریقے سے ہم حاصل کر سکیں. اب ان کے نام اور ایڈریس ہمارے پاس آ گئے تھے اور ہم نے یہ اندازہ تھا کہ ان کا جو علاقہ اختیار ہے یا کام کرنے کا جو ان کی، جیسے ہم پنجابی میں جو کہتے ہیں، وہ یہی ہے، مردان ہے، چارسدہ ہے، پشاور ہے اور جو نزدیکی اضلاع ہیں. ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے ان ATOs کو، جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسرز ہیں ان اضلاع کے، ان کو خط لکھے، خطوط لکھے، ان ناموں کے اوپر جو بھی رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں ہم نے ان کو نام دیے 1 2 3
4, 5 ان ناموں کے اوپر جتنی گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں ان کا ہمیں ریکارڈ دیں. ایک آدھ ڈسٹرکٹ سے تو وہ ریکارڈ ہمیں آرام سے ایک لسٹ آ گئی کوئی 10-15 دن. ظاہر ہے اس وقت مینول کام ہوتے تھے تو انہوں نے مینولی وہ اس کو مرتب کیا ہوگا. اس کے باقی جو ہم جب اضلاع تھے تو ادھر ہم نے ریمائنڈرز لکھے, کوئی جواب نہیں آیا, تو اس میں ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو رہا تھا. اب ہم سے چونکہ وہ 3 مہینے والی جو ہماری چھوٹ ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی, تھوڑی بہت باز پرس بھی کی جا رہی تھی. ہم نے لیکن کسی قسم کا نہ ہی پرویز راٹھور صاحب نے بھی ہمیں بلایا, سکندر صاحب کے ساتھ ہمارا ہر روز کا لیزان تھا. تو ہم نے شروع میں کوئی بھی چیز ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جب یہ پورا ہم اس کو ایز اے ہول اس پورے پیکج کو ہم کر لیں تو پھر ہم ڈسکلوز کریں, ورنہ پھر افسران کا جو ایک وتیرائی کہہ لیں وہ پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہوا آج, کیا ہوا, بڑا پریشر ہے, وہ فلاں کی بھی گاڑی چوری ہو گئی, فلاں سیکرٹری صاحب کی بھی گاڑی چوری ہو گئی, فلاں جج صاحب کی بھی چوری ہو گئی. تو وہ ایک ایڈڈ پریشر آ جاتے ہیں. ہم نے یہ ذکر کسی سے نہیں کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بہرحال پھر ہمیں پرویز راٹھور صاحب کے گڈ آفس کا استعمال کرنا پڑا. وہ بڑے اس وقت بھی انفلوئنشل تھے اس گورنمنٹ میں. انہوں نے خیبر پختونخوا میں اب جو ہے NWFP میں ٹیلی فون کیا IG صاحب کو بھی, چیف سیکرٹری صاحب کو بھی, اور پھر چیف سیکرٹری صاحب کے تھرو نیچے انہوں نے جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسرز تھے تو ان کو کہا کہ ہمیں یہ ریکارڈ دیں. اس وقت ایک قانونی سوال پیدا ہو گیا کس سیکشن آف لا کے تحت ہم یہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم بھی پریکٹیکل پولیس آفیسرز تھے, کبھی ان چیزوں میں نٹی گریٹیز میں تو ہم نہیں جاتے تھے. تو تب ہمیں یہ پتہ چلا 94 سیکشن 94 CRPC کے تحت پولیس آفیسر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی انکوائری, کسی بھی انویسٹیگیشن, کسی بھی ایسے معاملے میں جس کی وہ تحقیقات کر رہا ہو وہ کسی سے بھی ریکارڈ طلب کر سکتا ہے, چاہے وہ جنرل پبلک کا کوئی بندہ ہو, چاہے کوئی سرکاری آفیسر ہو. یہ اس وقت بحث چھڑی, پھر ہمارے جو PDSP ہیں ان کو بھی بلایا گیا, اور پھر ہم نے یہ جو لیٹرز لکھے چیف سیکرٹری کو اور ETOs کو, تو پھر اس میں ہم نے اس سیکشن آف لا کو بالخصوص لکھا. یہ میں اپنے جو ناظرین ہیں جن کو میں انفارمیشن یا ایجوکیشن تو میں نہیں کہہ سکتا, اسکول نہیں کھولا ہوا, لیکن بہرحال یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ اگر چلتی رہیں تو ہماری ایجوکیشن بھی ہوتی جائے گی, انفارمیشن بھی ملے گی, اور جو کام پریکٹیکل جس طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں آئے گا. قصہ مختصر یہ بہت ساری گاڑیوں کا ریکارڈ مردان سے ملا. مردان والا تو ہمارے لیے کوئی اچھمبا بھی نہیں تھا, ہمیں اندازہ تھا کہ مردان میں ان کے ناموں پہ ہوں گی گاڑیاں رجسٹرڈ. پھر چارسدہ سے بھی جو نتائج آئے, جو لیٹر آیا, وہ بھی حیران کن تھا. اور اسی طریقے سے پشاور میں بھی ان کی کچھ گاڑیوں کا ہمیں ملا کہ جی ہم نے کچھ پچھلے چند سالوں کا ریکارڈ مانگا تھا اس وقت, یعنی جب ہم یہ پوچھ رہے تھے تو اس سے 2 سال شاید پہلے کا یا 3 سال پہلے کا ریکارڈ ہم مانگ رہے تھے. بہرحال ہمیں بڑی مشکلوں سے ریکارڈ اکٹھا ہو گیا. اب جب ان کے ناموں کی لسٹ آ گئی تو پھر ہم نے ان ایکسائز آفیسرز کو پھر ایک خط لکھا کہ آپ جن ڈاکومنٹس پہ ان کے نام پہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں ان کی کاپیز دیں. اس پہ پھر ہمارا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس جو ڈپارٹمنٹ ہے NWFP کا, KP کا, وہ اس سے پھر ہمارا ایک سٹینڈ آف ہو گیا. وہ نہیں دے رہے تھے کہ جی یہ تو لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت ہے, اس طرح ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو ہم پھر ہماری جو لیگل ٹیم تھی اور ہم نے یہ ایفرٹس کر کے اس ہرڈل کو بھی عبور کیا. پھر ہمیں ان تمام گاڑیوں کے سیل سرٹیفکیٹ جو مینوفیکچرر ایشو کرتا ہے اور ان کی انوائس جو بھی مینوفیکچرر ایشو کرتا ہے, یعنی گاڑیاں جو بنانے والے ادارے ہیں, جو ٹویوٹا کمپنی ہے اور جو سوزوکی کمپنی ہے, ان کے جو یہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ ان کے نام ہیں. ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ انوائس اور سیل سرٹیفکیٹس ایسے 2 امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں کہ جن کے اوپر پھر گاڑی رجسٹرڈ ہوتی ہے جو پاکستان میں بنتی ہے. میں امپورٹڈ گاڑیوں کی بات اس وقت نہیں کر رہا. تو وہ ایک ضخیم قسم کا جو ہے وہ بن گیا, فائلز بن گئی, بڑے بڑے فولڈرز بن گئے, بے شمار وہ کاغذ کٹھے ہو گئے. تو اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ
ان کاغذات کو ہم کس طرح سے ویریفائی کرائیں، چونکہ یہ دونوں کمپنیز جو ہیں یہ کراچی میں ہیں۔ میری ٹیم کے جو اے ایس آئی صاحب جو مرحوم فوت ہو گئے ہیں، غلام جعفر، وہ بڑے فائلوں کو سنبھال کے رکھنے والے، وہ بڑے نفیس اور اپنا کام جو ہے اس کو بڑا مستعدی سے کرنے والا آفیسر تھا۔ ہماری جو ٹیم کا جو فائل ورک جو بیک اینڈ پہ وہ غلام جعفر کرتے تھے، ہم باقی لوگ سارے فیلڈ کے آپریشنز میں مصروف رہتے تھے۔ اس وقت جعفر صاحب کو بھی بھیجنا کراچی، ہم نے بہرحال کوشش کر کے ان کو جہاز کا ٹکٹ لے کے دیا، کیونکہ بہت پریشرز تھے۔ ایس ایس پی صاحب سے ہم نے بات کر کے کوئی فنڈز لے کے ان کو جہاز پہ ہم نے کراچی بھیجا۔ جو افسر ہمارے ساتھ حرکت کرتے ہیں، میں ان سے روزانہ وہی میں پوچھوں صبح شام غلام جعفر سے کہ جعفر صاحب کتنے سیل سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ تصدیق ہو چکے ہیں، یہ اصلی ہیں؟ کیوں کہ اب ایک کام آپ نے کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ امیدیں ہیں آپ کو، تو آپ کو وہ رزلٹس جو ہے وہ ان کے لیے ایک آپ کے اندر ایک بے چینی، آپ کے اضطراب، تو وہ آگے سے مجھے بتا دیں کہ جی آج تو میں ان کے فلاں آفیسر سے ملا ہوں، اب آج ایسے ہوا ہے۔ وہ بڑا یعنی کہ ٹیڈیس، بڑا سلو کام تھا۔ ظاہر ہے کہ جو جس آفس میں وہ جاتے تھے ان کے اپنے بھی کوئی پروسیجرز ہوتے ہوں گے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کھول کے، بہرحال انہوں نے تعاون کیا۔ تقریباً 15 یا 17 دن کی مجھے اب تک یاد ہے کہ مسلسل محنت کے بعد مجھے جو ہے وہ جعفر نے بتایا کہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اور اس نے بتایا کہ جی اس میں بہت زیادہ 95% جو ہیں ڈاکومنٹس وہ فورج ہیں، اور وہ میں نے تمام دستاویزات حاصل کر لی ہیں۔ اس سلسلے میں کراچی میں ہمارے جو سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے جمیل یوسف صاحب ہیں، اگر ان کا بھی میں اس ویڈیو میں نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ ان کی بڑی خدمات ہیں کراچی میں پولیس اور کمیونٹی کو ساتھ لانے میں، اینٹی کار لفٹنگ سیل کے حوالے سے بڑی ان کی خدمات ہیں، اور اگلی ویڈیوز میں انہوں نے جو ہمارے اوپر اور احسانات بھی کیے ان کا بھی ذکر کروں گا۔ بہرحال تو جعفر صاحب وہ لے کے آگے، اب ہمارے پاس تقریباً 400 کے قریب ایسی گاڑیوں کا انکشاف ہو گیا جو سوزوکی ایف ایکس، سوزوکی آلٹوز، سوئفٹ، چند کرولا گاڑیوں کا، کہ جن کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جعلی ہیں، اور وہ مردان، وہ 4 اور پشاور کے کچھ نمبرز تھے، اور اس میں وہ پھر رہی ہیں سڑکوں پہ، چل رہی ہیں، اور وہ جعلی ڈاکومنٹس پہ رجسٹرڈ ہو کے بک چکی ہیں۔ تو اغلب گمان تو اب کیا یہی جا سکتا ہے کہ جب تک اب گاڑی نہ پکڑیں تو اس کا جو انجن اور چیسس کا موازنہ ہے وہ تو نہیں کر سکتے۔ کورٹ میں یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ اس کے جو انجن اور چیسس ہیں یہ جعلی ہیں، پہلے ان گاڑیوں کو پکڑنا پڑتا ہے، پھر ان کی لیبارٹری کی رپورٹ کرانی پڑتی ہے۔ بہرحال اب جب یہ ساری اطلاع ہمارے پاس آ گئی تو اس وقت کی ایک، جو آج تک اس ایف آئی آر کا نمبر یاد ہے، 1991 کی غالباً 66 نمبر ایف آئی آر ہے، وہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی ہم بتا دیں گے، چل رہی ہوگی آپ کے ساتھ۔ تو اس میں ہم نے کچھ گاڑیوں کے نمبرز لکھے، ایک طویل فہرست ہے اس میں کہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ چوری، یہ جعلی نمبروں پہ چل رہی ہیں، جس میں مردان نمبر کی ہیں، جس میں 4 نمبر کی ہیں۔ تو وہ ایف آئی آر درج کر کے ہم نے پھر امپاور کیا اپنی ٹیم کو کہ وہ اس ایف آئی آر کے بلبوتے پہ جا کے ان گاڑیوں کی پکڑ دکڑ شروع کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانی شاید یہ بھول گیا کہ جب ہم نے یہ ایف آئی آر درج کی اس سے پہلے ہم نے یہ انشور کیا کہ ہم اپنا ایک پورا پلان بنا کے تو مسلم خان اور صاحب زر دونوں کو گرفتار کریں۔ ان کے جو باقی ملازمین ہیں ان کی ہمیں اتنی زیادہ فکر نہیں تھی، لیکن اب چونکہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی بہت بڑا ایک محل نما ان کا وہاں پہ گھر تھا، بھلے ہم اس پورے علاقے سے واقف تھے۔ اس گھر کے چاروں جو اس کے کونے ہیں اور درمیان میں بھی جو مچان بنی ہوتی ہیں، جو پوسٹیں بنی ہوتی ہیں گن مین کی، وہاں پہ وہ اپنے ان کے گن مین ہوتے تھے پاروتی میں۔ اور جو پولیٹیکلی اس وقت کی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب تھے، وہ یہ ان کے سپورٹرز بھی تھے، ووٹرز بھی تھے، پیسے بھی خرچ کرتے ہوں گے، تو وہ ان کی بیک پہ بھی تھے۔
اب ظاہر ہے ہمیں جو لوکل پولیس ہے مردان کی، اس کی مجبوریوں کا بھی اندازہ تھا۔ تو ناظرین، میں ان کی گرفتاری کے متعلق جو آپریشنل تفصیلات ہیں، ہم نے یعنی کس طریقے سے کیا کیا کیا، وہ آپ کو میں اس زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بہرحال مقامی پولیس کے جو افسران جو ہمیں ہیلپ بھی کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی، ان لوگوں کے اوپر ہم نے پوری یعنی ریکی لگائی ہوئی ہے، اور جو ہی ان کی موومنٹ کے بارے میں ہمیں اطلاع ملے گی تو آپ نے ہمارے ڈسٹرکٹ کی حدود کے باہر ان کو اریسٹ کرنا ہے۔ تھوڑی سے دنوں کی انتظار کے بعد ہم تو ٹیم لے کے وہیں بیٹھے ہوئے تھے یعنی مردان میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، تو ہمیں اپنے ذرائع سے یہ اطلاع مل گئی کہ یہ دونوں بھائی جا رہے ہیں پشاور میں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پشاور کے پاس ان کی ایک تاریخ ہے، اور یہ تقریباً جو ہے 8 بجے انہوں نے پشاور پہنچنا ہے۔ ہم نے یہ پلان کیا، جو مردان سے نوشہرہ آتے ہوئے جو کابل ریور کے اوپر پل ہے، وہاں پہ نوشہرہ پولیس کے ساتھ مل کے ہم نے ناکہ بندی کر لی۔ تو مختصراً یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور ہم نے ان دونوں بھائیوں کو ان کے 2 ملازمین کے ساتھ، جو ایک گاڑی چلا رہا تھا ڈرائیور، اور اس کے ساتھ دوسرا ایک اور شخص بھی، ہم نے ان چاروں کو نوشہرہ والا جو پل ہے جو کابل ریور پہ، اس سے ہم نے اریسٹ کر لیا۔ اور لکیلی میں کہوں گا کہ وہ جو 2 تھے، ان کا ڈرائیور اور دوسرا جو لڑکا تھا، ان کے ناموں پہ بھی گاڑیاں رجسٹرڈ تھیں، اور وہ بھی ہمیں وانٹڈ تھے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے FIR نمبر 66 جو ہے اس کو کامیاب کرنا، ہمارے ملزم گرفتار ہو گئے، اور اب جو ریکوریز کا معاملہ تھا وہ بھی ہم نے ملزمان کی نشاندہی پہ پھر ہم ان لوگوں کے پیچھے گئے جو ان کی گاڑیاں بیچنے میں بہت زیادہ، یعنی چند ایک شو روم تھے اور وہ پشاور کے تھے، ہم نے ذرا ان کے اوپر بھی پاؤں دبایا، ظاہر وہ کاروباری لوگ تھے، انہوں نے ہمیں ہیلپ کی، اور بہت سارے لوگوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ ہم ریکور ہوئیں جو ان نمبروں پہ چل رہی تھیں۔ پھر ہم نے ان کی جب لیبس کرائیں تو اکثر کے تو اتنے گہرائی میں انہوں نے چیسز نمبر کو کیا ہوا تھا انگریو، ڈیپ انہوں نے کٹنگ کی ہوئی تھی کہ وہ نیچے سے چیسز نمبر نہیں نکلے، لیکن کچھ گاڑیوں کے کچھ نمبر نکلے، میچ ہو گئے، کچھ کے سارے نمبر نکل آئے، اور کچھ دیگر نشانیوں پہ بہرحال ہم نے بہت ساری ریکوری کی۔ اب جب یہ ان ملزموں کو ہم نے گرفتار کر لیا تو تب ہم نے جا کے تو اپنے جو افسران ہیں، اپنے ASP صاحب کو اور اپنے SSP راٹھور صاحب کو پھر بتایا، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ان کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر راٹھور صاحب نے یہ کہا کہ مجھے تو آپ پہ کوئی یقین نہیں تھا، آپ بالکل بچے لگ رہے تھے جب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، اور میں نے اسی لیے آپ کو نیچے سے اوپر تک دیکھا تھا۔ تو بہرحال ہم نے ان کے اس خیال کو اللہ کے فضل و کرم سے غلط ثابت کیا، اور یہ ایک اتنی بڑی اچیومنٹ ہوئی اسلام آباد پولیس کی، میں کہوں گا کہ ہسٹری میں، کہ ہم راتوں رات انصر بھائی اور میں ہمیں جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ہیرو کا درجہ مل گیا، اور پھر اخبارات میں جب پریس کانفرنس ہوئی تو ہمارے اوپر آرٹیکلز لکھے گئے، اور یعنی ہم کافی مشہور شخصیات کہلانے لگی بہت کم عمری میں، تو اللہ نے عزت دی، اور اس طریقے سے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اور یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جو شاید جو عام پولیسنگ سے ہٹ کے اپنایا گیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اب اس کے جو باقی اس ویڈیو کے یا اس کے متعلقہ جو باقی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے جو ہمیں جو لیسنز حاصل ہوئے ہیں، لرن ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو پولیس آفیسرز ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا، آؤٹ آف دی باکس تھنک کریں، ریزلٹس ملتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جو ٹیم ہے اس نے اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کا جو کہ ہزاروں افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کا نام روشن ہو گیا، اور وہ جو ایک رسالے میں ایک بڑی شائع ہوئی تھی اس کو ہم نے غلط تو نہیں ثابت کیا، وہ درست تھی، لیکن جو جب ہماری یہ ریکوریز ہوئیں اور جب ہم نے یہ گینگز بسٹ کر لیے، پکڑ لیے، تو کار چوری اس طریقے سے منیمائز ہو گئی کہ جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ اور اس دوران
جتنی بھی جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو قانونی رکاوٹیں ہیں، ان کا بھی ہمیں جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے یہ ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ملزمان کو جو دوسرے اضلاع سے گرفتار کرتے ہیں اس کو کس سیکشن آف لاء کے تحت کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی ریکارڈ نہ دے تو کس سیکشن آف لاء کے تحت ہم اتھورائزڈ ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 94 CRPC کے تحت جو ہے وہ ہمیں اختیار حاصل ہے، کوئی بھی ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آفیسر یا کوئی انڈیویجول کسی پولیس آفیسر کو یہ ریکارڈ نہیں دیتا، تعزیرات پاکستان میں اس کی سزا موجود ہے، جو دفعہ 174 تعزیرات پاکستان میں بھی ہے اور دفعہ 187 تعزیرات پاکستان میں بھی ہے۔ تو بعض دفعہ کچھ جو باقی دیگر محکمے کے افسران ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا یا پبلک کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر اپنے لیے ایک پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پولیس افسران کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو اختیارات ہیں ہم کس سیکشن آف لاء کے تحت کورڈ ہیں، اور ہمیں لاء امپاور کرتا ہے، ہماری پرسنل ذاتی کوئی پاور نہیں ہوتی۔ لاء جو ہے وہ ہمیں امپاور کرتا ہے کہ ہم ڈاکومنٹس قبضے میں لے سکتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور کسی سے بھی کچھ پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ CRPC میں تو یہ تک ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنا نام سے ہی نہیں بتاتا اور آپ کو شک ہے تو ایون دین آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پولیس آفیسرز ہیں اور جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جو جن لوگوں کے عام لوگوں کے جو کام پڑتے ہیں پولیس کے ساتھ عدالت میں، تو ان کو بھی ان جو چھوٹے چھوٹے جو قوانین ہیں ان کا اندازہ ہو کہ کہاں کہاں پہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، کہاں کہاں پہ آپ کے حقوق ہیں، تو وہ سارے سب کو اپنے اپنے جو چیزیں ہیں وہ پتہ ہوں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔